अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ़ा हलाई। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी उन 6 पॉइंट्स के बारे में, 6 पेरेंटिंग पॉइंट्स के बारे में जो एक बेटे ख़ासतन अपनी माओ से सीखते हैं। अगर माओ ने इन 6 पॉइंट्स पे, इन 6 पहलू पे अपने बच्चों पे काम किया हुआ होता है तो आगे जाके उनके बेटे एक अच्छे इंसान बनते हैं, एक अच्छे बाप बनते हैं, एक अच्छे शरीक हयात बनते हैं और एक बेहतरीन बेटे बनते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो बेटा माँ से सीखता है वो है गलती एक्सेप्ट करना और गलतियों को माफ़ करना। बहुत बार क्या होता है कि ख़वातीन जो है उनके साथ अगर कुछ बुरा होता है या कुछ ख़ानदान में ऐसा उन पे हालात आते हैं तो वो दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करती हैं। यानी अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको माफ़ नहीं कर पाती हैं। किसी ने कुछ ऐसा उनके साथ कह दिया तो वो माफ़ नहीं कर पाती हैं और बार बार अपने बच्चों के सामने, ख़ासतन अपने बेटों के सामने वही बातें रिपीट कर करके उनको ये एहसास दिलाती हैं कि अगर किसी से कुछ गलती हो जाए तो उससे माफ़ नहीं करना चाहिए, या जो है अपनी गलती मानते भी नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई गलती हो जाती है, आपस में घर में है, नाचाकी हो जाती है, कुछ अनबन हो जाती है, कुछ सास ससुर से, कुछ फैमिली में या किसी और से, तो वो अपनी गलती कबूल नहीं करती, मानती नहीं है। बच्चे तक क्लियरली पैगाम जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए अपनी गलती मानने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा अपने आप को राइट रखो। ख़ासतन बेटे जब इस तरीके की उनमें आदत पड़ जाती है तो वो जब बड़े होते हैं, अपनी लाइफ में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी किसी की गलती को माफ़, ज़रा सी बात भी हो जाए तो उस पर भड़क जाते हैं। किसी की गलती को इग्नोर करना, माफ़ नहीं कर सकते। इसके बाद जॉब पे भी जब वो जाते हैं या अपना बिज़नेस करते हैं तो जाहिर है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद काफ़ी चीज़ों के साथ आपको टैकल करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी वो किसी की गलतियों को इग्नोर भी नहीं कर पाते और ना ही अपनी गलती तस्लीम कर पाते हैं। और ऐसा ही जब वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी करते हैं कि अपनी शरीक हयात की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं कर पाते, ना ही वो किसी को उस गलती पे कबूल कर पाते हैं। अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो वो कबूल भी नहीं करते। बहुत बार हम कहते हैं, सुनते भी हैं, बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक सॉरी नहीं कहा, चाहे हमारा कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन कभी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे सॉरी नहीं कहा। वजह बिल्कुल साफ़ है कि इतना ईगोइस्टिक बना देते हैं बचपन से ही बच्चे को कि उसे ये सिखाया ही नहीं गया होता है कि गलती मान कर सॉरी कह देना, उससे आप बिल्कुल छोटे। पॉइंट जो एक माँ को अपने बेटे को ज़रूर सिखाना चाहिए वो है इज़्ज़त देना। इज़्ज़त देना, इज़्ज़त देना, ख़ास करके ख़वातीन को इज़्ज़त देना। एक माँ को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को, अपने बेटों को ख़ासतन, कि जिस तरह तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है, इसी तरह हर बाहर की लड़की, औरत, वो भी उतना ही काबिल एहतराम हैं, तुम्हारे लिए होनी ही चाहिए। इतनी ही रिस्पेक्ट और इतनी ही इज़्ज़त तुम्हें उन्हें देनी चाहिए। अगर बचपन से किसी माँ ने ये आदत अपने बच्चों में नहीं डाली, ख़ासतन बेटों को औरत की इज़्ज़त करना नहीं सिखाया, ये आगे चलकर बहुत बहुत बड़े मसलों में बढ़ जाता है। ज़रूरी चीज़ जो एक माँ को अपने बेटे को सिखानी चाहिए वो है एहसास करना। बहुत बार ख़वातीन जो है वो अपनी फ़ैमिली के लिए तो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ख्याल करने वाली होती हैं, बहुत उनका रख रही होती है, लेकिन दूसरों के मामलात में ये कहकर हमेशा आँख बंद कर लेती हैं कि भाई हमें क्या, उनका मामला है वो जाने। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना सिखाएं, लेकिन जब आप देख रहे हो कि किसी को वाकई मदद की ज़रूरत है तो उसका एहसास करना उस वक्त बहुत ज़रूरी होना। किसी की तकलीफ़ का, किसी के दर्द का, किसी के गम का एहसास उसे ज़रूर दिलाएं। बहुत इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि बचपन में भी देखा गया है जब लड़के रोते हैं तो माँ कहती क्या लड़के होके रो रहे हो, लड़कियों की तरह रो रहे हैं। उनमें से जज्बात, यानी जज्बात निकाल दिए जाते हैं, वो अपना आप को एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं। बेटा रोता है तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, दर्द सबको होता है, ये बिल्कुल फजूल सी बात है कि मर्द को दर्द नहीं होता, उसे आप मारें 2-4 डंडे तो क्या उसे दर्द नहीं होगा। इसी तरह उसकी फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स आप किसी भी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। और अगर आपने बचपन में ही उसकी फीलिंग ख़त्म कर दी,
احساس ختم کر دیا تو یہ آپ کے بڑھاپے کے لیے بھی بہت برا ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، وہ جوان ہو جائے گا، تو اسے تو کسی نے احساس کرنا سکھایا ہی نہیں ہوگا. تو اس میں احساس ضرور جو ہے بچپن سے ہی اپنے بچے کے اندر، اپنے بیٹوں کے اندر احساس پیدا کریں. پوائنٹ ہے کہ پیسوں کو خرچ کرنے کا طریقہ سکھائیں. دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ انسان جتنے پیسے کماتا ہے اس سے امیر نہیں بنتا، بلکہ وہ جتنے پیسے بچا کے صحیح انویسٹ کر لیتا ہے اس سے وہ امیر. بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، بیٹوں کو، کہ تمہیں بڑا ہونا ہے، کمانا ہے، تم تو ہمارا ایک ہی سہارا ہو، تمہیں بہت ہی کمانا ہے. یعنی اس کو یہی کہہ کے براٹ اپ کیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم تمہیں اس لیے بڑا کر رہے ہیں کہ ہمیں کما کے کھلانا ہے، ہمیں کما کے دینا ہے. یہ سوچ غلط نہیں ہے، لیکن اس کو بچے کے سامنے آپ جس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں بڑا ہی اسی لیے کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ صرف کمانا کیسے ہے وہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے، گریڈ پیدا ہو جاتی ہے پیسے کی. وہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے گریڈی ہوتا چلا جاتا ہے اور کیسے زیادہ پیسے کمانا ہے وہ سوچنے لگ جاتا ہے. اس کی جگہ آپ اسے یہ سکھائیں کہ کس طرح حلال کمانا ہے، کس طرح صحیح اور غلط کے بیچ کا آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کمائی کرنے نکلیں گے، آپ کم کمائیے، کم کھائیے، لیکن حلال کمائیے. یہ سکھانا ہمارے بیٹوں کو انتہائی سے زیادہ ضروری ہے. یہ کہ بچوں کو چھوٹی ہی ایج سے ان کو ایک پاکٹ منی فکس کر دیجئے. روزانہ کی بنیاد پہ پیسے دینے سے اچھا ہے کہ ان کی ایک منتھلی پاکٹ منی فکس کیجئے اور ان کو پہلے ہی بتا دیجئے کہ اب آپ کا جو بھی منتھلی ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ کو انہی پیسوں کے اندر سے پورا کرنا پڑے گا. انہی پیسوں کے اندر سے آپ کو اپنے خرچ بھی چلانے ہیں، کسی کو تحفے تحائف دینے ہیں وہ بھی آپ کو پورا کرنا ہے. انہی پیسوں سے آپ کو اپنی سیونگز بھی کرنی ہے اور انہی پیسوں میں آپ کو پورا مند گزارا کرنا ہے. تو اس سے بچوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ پیسوں کو کس طرح خرچہ کریں. بیٹوں کو بہادر بنائیں. بہادر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کسی گتھم گتھا ہونا سکھا دیں کہ بھائی کوئی تمہیں ایک مارے تو تم نے 4 جھانپڑ دے مارنے ہیں. بہادری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایک ماں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا حالات جو بھی ہوں، ہمیں ان حالات کو بہادری سے فیس کرنا ہے. ہمیں ان حالات کو کہیں چھپنا نہیں ہے. ان حالات کو فیس کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ نہیں سکھایا ہے بچپن سے، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مرد جب مشکلات میں آتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، انزائٹی کے مریض ہو جاتے ہیں، انتہا سے زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو کافی خطرناک حد تک سوچنے بھی لگ جاتے ہیں. ان کو الگ الگ قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کر لینے جیسے خیالات تک بھی آتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کیونکہ انہیں ساری زندگی اتنا پیمپر رکھا گیا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کبھی کچھ کرنے ہی نہیں دیا ہوتا. کبھی کچھ حالات پڑے بھی ہوتے ہیں تو ہاں ہم ہیں کہہ کے اسے ہمیشہ اپنی اپنے پیچھے جگہ دے دی ہوتی ہے اور خود سامنا کیا ہوتا ہے. ماں باپ کو کرنا بھی چاہیے، لیکن جب آپ کو اپنے بچے کو ساتھ میں یہ بھی سکھانا ہے کہ نہیں، جب حالات آئیں گے، کبھی مشکلیں آئیں گی بھی، اگر آپ سے کچھ ہو جاتا ہے، کبھی ایسے حالات میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو کس طرح اس کا سولوشن نکالنا ہے، کس طرح حل نکالنا ہے. نہ کہ ہمت ہار کے بیٹھ جانا ہے، نہ کہ ایک کونا پکڑ کے بزدلوں کی طرح کہ میں کیا کر سکتا ہوں یا میں کیا کروں کا جملہ. عموماً دیکھا گیا ہے باپ سے زیادہ ماں کے قریب ہوتے ہیں. ماں ان کو ماں کے جذبات اور وہ ماں کی طرف بیٹوں کا التفات بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ایک ماں جو ہوتی ہے جس طرح شیپ اپ کر سکتی ہے اپنے بچے کی پرسنالٹی کو، اپنے بیٹوں کی پرسنالٹی کو، وہ ایک باپ نہیں کر سکتا. ہاں باپ کا بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں ان کو یہ ڈفرینس سکھا سکتی ہے کہ آپ کے ابو کہاں صحیح ہیں، کہاں غلط ہیں، اور تمہیں یہ چیز نہیں کرنی ہے اپنی زندگی میں. اگر وہ اپنے ہسبینڈ میں بھی کچھ خامی دیکھ رہی ہے تو اس کو جسٹیفائی نہ کرے اپنے بیٹوں کے سامنے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے. جیسے اگر والد جو ہیں، باپ جو ہے گھر میں غصے میں گالیاں دیتا ہے یا برے الفاظ نکالتا ہے یا چیختا چلاتا ہے تو ماں اس کو جسٹیفائی نہ کرے کہ یہ صحیح ہے، بلکہ ہاں یہ نہیں کرے کہ وہ اپنے شوہر سے لڑائیاں کرے یا کرے، لیکن اپنے بچوں کو اکیلے میں یہ ضرور سمجھائے کہ بیٹا یہ رویے دیکھو جس طرح مجھے تکلیف دیتے ہیں، تم کبھی اس طرح مت کرنا، تم کبھی اس طرح مت بننا کہ تمہارے رویوں سے کسی اور کو تکلیف ہو. چھٹا اور آخری پوائنٹ، بیٹوں کو مدد کرنا سکھائیں.
کامن پرسیپشن کیا ہے کہ بھائی یہ گھر کے کام تو یہ بیٹیوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، عورتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، تو اس میں بیٹوں کو کیوں انوالو کیا جائے، وہ تو باہر کے کام کرنے کے لیے ہیں۔ عادت کیا ہو جاتی ہے بیٹوں کی کہ وہ مطلب ایک گلاس بھی جہاں پڑا ہوتا ہے نا وہیں پانی پی کے وہ گلاس رکھ دیتے، کبھی اٹھ کے اسے اپنی زحمت نہیں کرتے جگہ پہ رکھنی، اپنے بستر کبھی نہیں جماتے، اپنی چادریں کبھی تہہ نہیں کرتے، اپنے کپڑے کبھی اٹھا کے جگہ پہ نہیں رکھتے، اور ماؤں کو یہ اوکے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بیٹے کہاں یہ سب کرتے ہیں، یا بیٹوں والا گھر ہے تو بیٹے خود نہیں کرتے۔ یہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ بڑی اور آپ کے پاس کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ایک مرد کو اپنا کام کرنے میں یا دوسروں کا کچھ کام کرنے میں کبھی شرم اور کبھی آڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تو گھر کے کاموں میں بھی بیٹوں کو ضرور انوالو کریں تاکہ وہ جب وہ بڑے ہوں، ہو سکتا ہے آگے جا کے باہر جانے کا موقع ملے، باہر ملک چلے جائیں پڑھنے کے لیے، کمانے کے لیے، تب انہیں عادت ہو تو آپ کو فکر نہیں رہے گی۔ شادی ہو جائے گی تو بیوی کے ساتھ جب اس کا کام کروائیں گے تو آپس میں ان دونوں کا رشتہ کافی مضبوط ہو جائے گا۔ تو اپنے بیٹوں کو ایسا بنائیں کہ جب آپ ان کی شادی کریں نا تو یقین جانیں کہ جس سے آپ نے اس کی شادی کی ہو نا وہ آپ کو دعائیں دے، آپ کی تربیت کو دعائیں دے، اور وہ خود آپ سے یہ سیکھنے کی کوشش کرے کہ آپ نے جس طرح اس کے شوہر کی تربیت کی وہ پوری کوشش کرے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت آپ کے اصولوں پہ کر سکتے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیا کریں دوستو، آپ کا لائک میرے لیے بہت میننگ رکھتا ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں وہ آپ کو پسند آ رہی ہے۔ تو لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میں اپنے اس چینل پہ ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں جو آپ کی کوالٹی آف لائف کو بیٹر بنا کے آپ کو ایک بہتر پرسن بننے میں مدد دیں گی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔